دوستو آج ہم آ گئے ہیں شاہ عالم روزہ پیر پہ۔ آج ہم احمد آباد گھومنے آئے ہیں تو شاہ عالم روزے کی مزار پہ آئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے۔ تو چلو ہم اور کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، بہت کچھ ہے ادھر پہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 40 دن تک بچوں کو قرآن شریف حفظ کروایا تھا اور ان کے قدموں کے نشان بھی ہے۔ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ سب شاہ عالم پیر کے روزے پہ۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں فٹافٹ۔ یہ مین انٹری ہے، دیکھیے گیٹ ہے مین شاہ عالم پیر، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مین روڈ ہے اور یہاں پہ ہوٹلس بہت ہے، کھانے پینے کی کوئی چنتا نہیں کرنا، کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے۔ احمد آباد سے نزدیک ہے، اسٹیشن سے آدھے گھنٹے کا راستہ بھی نہیں ہے، احمد آباد سے آپ آ سکتے ہو۔ چلو اندر چلتے ہیں فٹافٹ سے اور آپ کو پوری زیارت کروائیں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جن ولی اللہ کی درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، ان کا مبارک نام حضرت سید محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ابو محمد عبداللہ برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام مخدومہ بی بی آمنہ سلطانہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے پیدائش سے چند دن پہلے آپ کے والد حضرت برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قطب عالم، ان قریب تمہارے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، اس کا نام محمد رکھنا اور وہ میرا صبی ہوگا، یعنی اس کا چہرہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے کچھ دن بعد آپ کی پیدائش 17 ذی القعدہ 817 ہجری گجرات کے پاٹن میں ہوئی، اور آپ آل نبی اور اولاد علی ہے، اور آپ پیدائشی حافظ قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عمر صرف ابھی 19 سال کی تھی اور آپ کو ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا، لیکن آپ نے اس خواب کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا۔ پھر اگلے دن آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا۔ آپ نے اس خواب کو بھی پردے میں رکھا، کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر تیسرے دن آپ کو خواب میں حضرت علی کا دیدار نصیب ہوا۔ مولا علی نے بھی آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا۔ پھر مولا علی نے کہا، اے سراج الدین، تم کسی کو نہ بتاؤ، پھر بھی یہ دنیا تم کو شاہ عالم کہہ کر پکارے گی، کیونکہ دو جہاں کے آقا نے تمہیں یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلے دن آپ اپنے والد سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ آپ کے والد نے کہا، بیٹا یہ جو پھولوں کی ٹوکری ہے اسے لے جاؤ اور شیخ بارک اللہ چشتی کو دے آنا۔ تو والد کے حکم پر شاہ عالم پھولوں کی ٹوکری کو لے کر شیخ بارک اللہ چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ شیخ بارک اللہ چشتی اس وقت اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے، اور جیسے شیخ بارک اللہ چشتی نے آپ کو دیکھا تو پکارا، شاہ عالم تشریف لائیے۔ اور یہ سن کر آپ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ تو میں نے خواب میں سنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عالم کہہ کر پکارا تھا، یہ شیخ بارک اللہ چشتی کو کیسے پتہ چل گیا؟ بارک اللہ چشتی نے اپنے خادم سے کہا، وہ جو ہانڈی چولہے پہ گرم ہو رہا ہے اسے لے آؤ اور اسے اپنے سر پر رکھنا اور شاہ عالم کے ساتھ چلے جاؤ، اور جہاں پر تمہیں ہر جگہ سے شاہ عالم کا آواز اور صدا سنائی دے وہاں پہ رک جانا اور یہ ہانڈی شاہ عالم کے حوالے کر دینا اور وہاں سے لوٹ آنا۔ تو آپ کے حکم پر وہ خادم وہ ہانڈی کو اپنے سر پر رکھتا اور شاہ عالم کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ جب شاہ عالم احمد آباد کے 3 دروازہ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ ایک معذور فقیر بیٹھا تھا جو اندھا تھا، بہرا تھا اور پیروں سے بھی معذور تھا۔ جیسے شاہ عالم وہاں پر پہنچتے تو وہ معذور فقیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جو گونگا تھا، جو آج تک نہیں بول پایا، وہ بھی اب بولنے لگ جاتا ہے، شاہ عالم تشریف لائے ہے جگہ دو، شاہ عالم تشریف لائے ہے جگہ دو۔ پھر اس کے بعد 3 دروازہ کے ہر ایک کونے سے شاہ عالم کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ جو خادم آپ کے ساتھ تھا وہ ہانڈی آپ کے حوالے کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے والد بھی آپ کو شاہ عالم تشریف لائے کہتے ہیں، کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا، اے شاہ عالم، اگرچہ تم اس بات کو چھپاؤ لیکن دنیا کا ہر شخص شاہ عالم کہہ کر پکارے گی۔ ناظرین، ابھی جو آپ 2 تخت دیکھ رہے ہو یہ سرکار شاہ عالم کے درگاہ شریف کے سامنے شاہی مسجد ہے، وہاں پہ یہ موجود ہے۔ اس میں سے ایک تخت وہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے تھے، اور ایک تخت سرکار شاہ عالم کا ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ سرکار شاہ عالم مدرسے میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ بیمار پڑ گئے تو مدرسہ نہیں جا سکے، اور کافی ٹائم بعد جب آپ ٹھیک ہوئے تو مدرسہ گئے تو آپ نے بچوں کو اس سبق سے پڑھانا شروع کیا جہاں سے آپ نے بیمار ہونے سے پہلے چھوڑے تھے۔ طلبہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تو آپ نے ان کی حیرانگی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، کل تو آپ نے فلاں سبق تک پڑھایا تھا۔ سرکار شاہ عالم سوچنے لگے
कि आज ये तलबा को क्या हो गया है। फिर आपने फरमाया कि आखिर में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, फिर मैं बीमार हो गया और काफी दिन तक मैं मदरसा नहीं आ पाया। ये बात सुनकर तलबा हैरत में थे कि हमने तो रोजाना सबक लिया है, यानी रोजाना पढ़ा है। ये सारी बातें सुनकर सरकार शाह आलम सर झुकाए और मुराकबे में चले गए। आपके नूरानी चेहरे की कैफियत मदरसा के तलबा देख रहे थे। फिर आपने मुराकबे से सर उठाया और जल्दी से उस तख्त से नीचे उतरे जिस तख्त के ऊपर आप बैठे थे और उस तख्त को बोसा दिया और तलबा से कहा कि तुम लोग अपने किस्मत पे नाज करो क्योंकि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। इस वाक़े के बाद उस तख्त मुबारक को जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमा होकर तलबा को दर्स दिया, अदब के साथ एक तरफ रख दिया गया और फिर सरकार शाह आलम के लिए दूसरा तख्त लाया गया और आपके विसाल के बाद दोनों तख्त को मस्जिद के कोने में लटका दिया गया। जब आप यहाँ पे तशरीफ लाए तो इस तख्त के नीचे 2 रकात नफिल नमाज पढ़े और दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज़ मन्नतें मुरादें पूरी होगी। सरकार शाह आलम के करीब बहुत सारी कब्रें मौजूद है और वहाँ पे एक और छोटी सी कब्र मौजूद है जो हाफिज तोते की है। जी हाँ नाज़रीन, वाक़या कुछ ऐसा है कि सरकार शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरान शरीफ की तिलावत करते तो अक्सर एक तोते का पिंजरा आपके करीब होता। एक मरतबा आप वज़दानी कैफियत में थे और आप कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे। आप जो आयत करीमा पढ़ते तो तोता भी उसकी नकल करता। तो सरकार शाह आलम उसी वज़दानी कैफियत में एक नज़र तोते को देखा तो वो तोता 30 पारों का हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह नाज़रीन, आप शाह आलम की करामत देख सकते हो और ऐसी बहुत सारी करामत है शाह आलम की। ये थी कुछ मुख्तसर सी हिस्ट्री जो यहाँ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत शाह आलम के सदके हम सबको नेक राहों पर चलाए, गुनाहों से बचाए, मुश्किलों से, परेशानियों से, आफतों बला से हिफाजत फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह पाक तो उसको औलाद अता फरमा, जो बीमार है अल्लाह पाक तो उसको शिफा अता फरमा और हम सबको सच्चा पक्का आशिक़े रसूल बना। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप लोग भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, ना जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें पूरी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने पूरी ज़ियारत करवा दी है दरगाह की, अपने नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात की और उनके तख्त की भी ज़ियारत करवा दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारा एग्ज़िट है, यहाँ से अब हम निकलेंगे और जाएंगे दूसरी जगह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। वीडियो में बने रहे।